کیا زیادتی ہوئی تھی بتائیں آپ، کیا زیادتی ہوئی؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، سارے جو ججز تھے وہ مینج کیے گئے تھے. کس نے؟ عمران خان نے مینج کیے تھے؟ وہ تو پھر آپ لوگوں کو پتا. بھائی کیا کر رہے ہیں بات. اچھا قوم کو مبارک ہو، یہی قوم کا مقدر ہے. جو قومیں سو جاتی ہیں پھر ان کے ساتھ یہی حشر ہوتا ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کہ جب ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی ہم نے ضمانت جو ہے وہ دائر کرنی ہے اور پٹیشن ہم لے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے، اس وقت اعتراض لگایا گیا تھا کہ جناب عمران خان صاحب خود آئیں، حالانکہ وہ وزیر آباد حملے میں زخمی تھے، ان کے اوپر گولیاں چلی تھیں اور ایک ویلڈ ریزن تھی ہماری. لیکن بار بار عمران خان صاحب کو عدالت میں بلایا گیا، بائیو میٹرک کمرے سے ہی ان کو 9 مئی کو اغوا کیا گیا. میں بھی زخمی ہوا اس دن. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ اتاتارڑ کے ذریعے یہ پٹیشن دائر ہوئی ہے. نواز شریف اس وقت باہر بیٹھا ہوا ہے، اور کیسے یہ جو پٹیشن ہے یہ دائر ہوگی اور ایکسیپٹ ہوگی؟ پہلا تو سوال یہ بنتا ہے، جب یہ پٹیشن ایکسیپٹ ہی نہیں ہو سکتی اس کے اوپر پھر آرڈر کیسے ہو سکتا تھا؟ اچھا ایکسیپٹ تو ہو گئی، اب یہ بات بھی دیکھنے والی ہے کہ وہ نواز شریف جو ہے وہ پوری دنیا کیسے پھر رہا ہے. اس وقت اس کا جو سٹیٹس تھا، آج یہ جو آرڈر ہوا ہے اس سے پہلے کا، وہ اشتہاری کا تھا. کسی بندے نے اسے گرفتار نہیں کیا، کسی اہلکار نے اسے گرفتار نہیں کیا. ہماری جو حکومت کے لوگ ہیں ہر ملک میں موجود ہوتے ہیں، وہاں پر ایمبیسی موجود ہے، لیکن کسی نے گرفتار نہیں کیا. یہ صرف سہولت کاری کیوں دی جا رہی ہے ایک شخص کو؟ یہ پورا پراپر پلان بنایا گیا کہ 21 تاریخ کو نواز شریف آئے گا. پہلے سے ہی ان کو پتا تھا کہ جلسے کی اجازت بھی مل جائے گی، جلسے کی اجازت مل بھی گئی. پھر آپ نے یہ دیکھا کہ آج جب عدالت جو ہے لگی ہے، سرکار کی طرف سے کوئی مزاحمت ہی نہیں ہوئی، تو عدالت نے تو واضح کہہ دیا کہ وہ اس وقت ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ملزم والا نہیں ہے، مجرم والا ہے. لیکن کیونکہ سرکار جو ہے وہ پہلے سے ہی سیٹ ہو کے آئی ہوئی ہے، ان کی آپس میں ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے، تو ہم پھر کیا کہہ سکتے ہیں؟ انہوں نے بیل دے دی. نہیں تو نعیم صاحب بھی اگر سرکار کی جانب سے کوئی آبجیکشن نہیں ہوتا تو پھر کورٹ تو کچھ نہیں کر سکتی نا، اس میں تو پھر آپ کورٹ کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. دیکھیں بات یہ ہے کہ سرکار بے شک نہ کرے، لیکن سرکار جو ہے وہ کورٹ جو ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے، اس کو ساری چیزیں قانونی طور پر فالو کرنی چاہیے کہ کیا پہلے کسی ملزم کو، مجرم کو، اشتہاری کو اس طرح سے بیل ملی ہے؟ اگر نہیں ملی تو کیوں ملنی چاہیے؟ سرکار کا تو سب کو پتہ ہے کہ ملی ہے. کب سرنڈر کریں گے نواز شریف صاحب یہاں پر؟ عدالت کے جو جج ہیں ان سرنڈر کب کریں گے یہاں پر؟ نواز شریف جس وقت آئے گا پھر سرنڈر کرے گا. 24 کو مطلب آئیں گے، 24 کو آئیں گے میرا خیال میں 21 کے لیے ان کی ہے فلیٹ، اور وہ 21 کو آئیں گے، میں بھی 21 کو. یہ تو اب ان کو پتہ ہے کیونکہ انہوں نے تو سارا معاملہ ہر طرف سیٹنگ انہوں نے کی ہوئی ہے. احتساب عدالت کے جو جج ہیں ان کی بہن کا انتقال ہوا ہے، آج دوسرا دن ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ بیمار تھے، آج وہ منہ پہ ماسک لگا کے کورٹ میں آئے ہیں. تو یہ کیا عدالتوں کا، ہائی کورٹ کا بھی یہی رویہ ہے اور نیچے لوور کورٹ کا بھی یہی رویہ ہے؟ دیکھیں آپ، وکلا اس کے خلاف کھڑے ہوں گے یا نہیں؟ دیکھیں وکلا بات کر رہے ہیں، اس وقت یہ ہے پوری قوم کو کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، میدان میں آنا پڑے گا، ادروائز سروائیول نہیں ہے. ایک طرف آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب کو 15 تاریخ سے تو سائفر کیس کے اندر گرفتار کیا ہوا ہے، اور ان کی ضمانت پہلے نیچے نہیں لگتی، پھر اوپر نہیں لگتی، پھر اوپر لگتی ہے ایڈجرمنٹ ہو جاتی ہے، فیصلے محفوظ ہیں. اور ایک طرف ہم توشہ خانہ میں اوپر آتے ہیں تو لمبے نوٹس دیے جاتے ہیں. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ بیل فائل ہوئی، آج کے لیے نوٹس ہو گیا، بیل بھی ہو. یہ کسی ڈیل کا شخص آنا ہے، یہ سارا کچھ عدالتوں کا مینج ہونا؟ بالکل 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 ڈیل ہے نا جی. دیکھیں ایک بندہ 4 ہفتے کے لیے چھٹی لے کر باہر گیا ہے، صرف بیماری کا بہانہ بنا کر. وہ کیسے جو ہے اس کی بیماری دوسرے ملکوں میں ختم ہو جاتی ہے، جیسے وہ گھوم رہا ہے پھر رہا ہے، وہاں پر اس کی بیماری نہیں ہے. کیا عدالتوں کو نظر نہیں آ رہا کہ وہ بگوڑا اشتہاری بھاگا ہوا ہے ملک سے اور میڈیکل لیو لے کر گیا ہوا ہے؟ تو کیسے اس کو بیل مل سکتی ہے؟ اور ڈیل کا حصہ ہے 4 سال بعد اس کا یوں آنا، اور آگے سے عدالت جو ہے وہ اس کو بیل دے رہی ہے، ان کے اٹارنی کے ذریعے یہ بیل دائر ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں واضح کرتی ہیں، تو یہ قوم سے چھپایا نہیں جا نعیم سکتا. صاحب یہ کنسسٹنسی رہے گی، یہ تسلسل جاری رہے گی اس حوالے سے، جو ضمانتوں کے حوالے سے، یا پھر جیل جانا پڑے گا نواز شریف صاحب کو بالآخر؟ دیکھیں یہ جو تسلسل ہے نا، یہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا. اس کی ریزن یہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ سوئے ہوئے ہیں، سوئی قوم ہے، تو جب سوئی قوم ہو تو پھر یہ تسلسل جاری رہتا ہے. اور جب تک آپ نہیں بولیں گے، جو عمران خان کہتا ہے کہ آزادی کیا ہے، آزادی یہی ہے کہ رول آف لا، ہر ایک کے لیے قانون برابر ہو.
یہ تو نہیں ہے کہ جو ہے وہ طاقتور کو جو ہے اس کے لیے الگ قانون ہو اور ایک جو ہے وہ غریب کے لیے ایک الگ قانون ہو. تو یہی ہے اور یہ آپ کی حالت جاری رہے گی. پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں آپ لوگ اس حوالے سے کوئی لائحہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو عدالتوں سے رجوع کرنا ہے. ہم نے تو لے کر یہاں پر آ کر دھرنا نہیں جیسے سپریم کورٹ کے سامنے وہ ڈنڈے لے کر پوری ایک جتھے کے ساتھ آ گئے تھے. ہم نے تو یہ نہیں کرنا. کوئی اس کے لیکن خلاف بات پٹیشن یہ وغیرہ دائر کریں گے؟ دیکھیں اس کے اوپر لائے عمل بنائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن بات یہ ہے کرنے والی کیا بات ہے کہ ایک طرف عالمی جو دنیا ہے وہ عمران خان کو مانتی ہے. مسلم امہ جو ہے ان کے وہ لیڈر ہیں اور انہوں نے ہمیشہ ناموس رسالت کا مقدمہ لڑا. انہوں نے غریبوں کا مقدمہ لڑا. انہوں نے لوگوں کے لیے ایجوکیشن کے لیے کام کیا. انہوں نے اسپتال بنائے. انہوں نے لیکن نہیں اور دوسری طرف ثاقب نثار صاحب کے دور میں بھی آپ لوگ بینیفیشری تھے. نواز شریف صاحب اس ٹائم وکٹم تھے. وہ لوگ یہی باتیں کرتے تھے جو آج آپ کر رہے ہیں. تو یہ تو مکافات عمل نہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں کیسے ہم بینیفیشری تھے. کیا عمران خان نے لندن میں اپنے فلیٹ بنائے تھے؟ کیا اس نے چوری کی تھی؟ کیا اس نے اکاؤنٹ بنائے تھے؟ کیا اس نے کرپشن کی تھی؟ کیا اس نے 3 ادوار میں حکومت کر کے ملک کو لوٹا تھا؟ کیا ملک کو اس نیج پہ عمران خان نے پہنچایا تھا یا نواز شریف نے؟ جس نے جو کیسز کیے تھے جس نے کرپشن کی تھی اس نے اپنے کیسز بھگتنے تھے. اس میں کیا تھا؟ عمران خان تو پہلی دفعہ آیا اس نے پورا پرفارم کیا. اس نے پوری دنیا مانتی ہے کہ اکانومی کہاں پر تھی. دنیا مانتی ہے کہ اس وقت کیا پوزیشن تھی. اس نے تو ملک کو ایک ٹریک پہ ڈالا. لیکن پاناما کے حوالے سے تمام طرف جو آپ ایون کہ آپ کے لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ پاناما کیس میں اسپیشلی زیادتی ہوئی تھی. کیا زیادتی ہوئی تھی بتائیں آپ؟ کیا زیادتی ہوئی؟ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا سارے جو ججز تھے وہ مینیج کیے گئے تھے. کس نے؟ عمران خان نے مینیج کیے تھے. وہ تو پھر آپ لوگوں کو پتا. بھائی کیا کر رہے ہیں بات؟ اچھا ایک تو یہ بتا دیں کہ ابھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو اگر کہیں سے ریلیف ملے گا تو وہ نواز شریف ہی دیں گے. نہ عدالتوں سے ملے گا نہ کہیں اور سے ملے گا. نہیں دیکھیں عمران خان نہ نواز شریف کی طرف دیکھ رہا ہے نہ کسی اور کی طرف دیکھ رہا ہے. عمران خان اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھنے والا بندہ ہے اور اس کا دل صاف ہے. اس نے کوئی چوری نہیں کی. اس نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا ہوگا اور وہ قانونی طور پر اپنے جو ہمارے ملک کا قانون ہے اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے عدالتوں کا جو ہے وہ احترام کرتا ہے اور عدالتوں سے ہی انصاف ہم کی امید رکھتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں انصاف ملے گا.